نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک یا شیخ عبد القادر جیلانی شان للہ مدد کن فی سبیل اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ چ دل دی گہرائیاں چ دعا ہے کہ اللہ سونیا سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرنا اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے عاشقاں دی صحبت رہن دی توفیق عطا فرمائے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نے دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں اور سچا حسینی بن کے انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائی ساڑے دلان دیاں نیک جائے شری مراداں پوریاں فرمائے مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائی قبر حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں خاتمہ بالایمان فرمائے غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرنا اور عملوں نے دے شریک ہون دیتا شرکت دی نعمت عطا فرمائے قرآن اسلام نے غلبہ عطا فرمائے کافرہ منافقان دجالیاں اسلام دشمن قوتہ کبرا 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرف لاتونی دجالی ناچ گانے ٹول ٹمکے نشیاں سازاں وچ تذکیرے جنات و حمزات اور کیمیا گری اڑ جائے نا بابیاں دے شر تو بچائے انہاں نجومی بابیاں تو محفوظ فرمائے انہاں دے پرچھاویں تو بھی لکھاں بھی دور بھجن والا بندہ بنائے بلا امتیاز رمو نسل مذہب ملے دکھی انسانیت دا بے غرض بھلا کرنے والا انہاں واسطے سانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضوری خدا جل شان اور ساڑی روح دائمی حاضری نصیب فرمائے اسم اعظم اللہ جل شانہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محویت دا کمال عطا فرمائے ذکر و محویت دا کمال عطا فرمائے دوام قلبی ذکر و حضور حق الیقین فنا فی الذکر سلطان الاذکار فنا فی اللہ بقا باللہ سیر اللہ سیر فی اللہ سیر من اللہ حقیقت صلوات عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قرب و ولایت فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق مولا دا کمال عطا فرمائے جدے بارے کلندری راہوری ڈاکٹر اقبال فرماؤں دے علامہ اقبال کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دے کیا چاہتا ہوں مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں یہ راہ کا ڈیر ہے
صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مار کا وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ عشق کی ایک جس نے کر دیا قصہ، تمام زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ اقبال فرماندہ عشق مولا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پلک چپڑ تو پڑا مینوں اللہ دی بارگاہ تک لے گئے۔ نور ظلمت 70,000 پردے جو گزار کے جنہاں دا حدیث پاک ذکر ہے۔ قابل صادق طرح موضوع سامین آج دے درس صفوں دا موضوع درود پاک دیاں برکتاں فضیلتاں نے۔ قرآن حکیم دی جڑی سورہ احزاب دی 56ویں ہے پاک مینوں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا۔ در حقیقت یہ ہے پاک سریع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت پاک کا۔ اس آیا پاک جل سونے فرمایا کہ کوئی شک نہیں، اللہ جل شانہ اور دے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ درود پڑھتے رہندے ہیں۔ اے ایمان والے تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے خوب درود و سلام بھیجتے رہا کرو۔ ایسا پاک شروع چ اللہ سونے نے انہاں کہہ کے پوری نسل انسانی نو دسیا کہ اس گل چ کوئی شک نہیں، ہر شک تو پاک غیر متزلزل حق الیقین حاصل کرو۔ اس گل دا دل دی گہرائیاں تو یقین کرو کہ میں جڑی گل تو دسن لگا یقینی ہے، حقیقی ہے، سچ ہے کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ اپنی رحمتاں دا نزول فرماوندا رہنا، اور میرے فرشتے میرے کو دعائے رحمت کرتے رہندے کہ اللہ سنے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ درود بھیجدا رہے اور اپنی رحمتاں دا نزول فرماوندا رہے۔ یہ سلون دا سیگا جڑا ہے وہ ہمیشگی تے دلالت کردا ہے۔ سلو صلوات دا معنی دعا کرنا، جدے دی نسبت اللہ سونے طرف ہوگی اس کو مراد ہے اللہ سونے دے انوار رحمت برسونا۔ جدوں صلوات دی نسبت مومنہ طرف ہوئے گی، فرشتیاں طرف ہوئے گی تو اس کو مراد ہے دعا رحمت کرنا کہ اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمیشہ انوار رحمت برساوندا رہے۔ اس ہے پاک اللہ سونے نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقاں نوں اپنی لا شریک ذات دے نال شریک ہون واسطے دعوت دتی ہے کہ آؤ میرے نال درود پاک پڑھ کے شریک ہو جاؤ، اور تانوں مزید انعام یہ ہے وسلموا تسلیما، خوب درود بھی پڑھ دے رہو اور خوب آپ سلام بھی بھیج دے رہا کرو۔ سبحان اللہ۔ حضور امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت سلام لکھا، مصطفیٰ جان رحمت بے لاکھوں سلام۔ آپ فرماندے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ سونا چونکہ اپنے عاشقاں تے مہربان ہے، اس واسطے رب سونے اپنے عاشقاں نوں بلایا، مردہ دلاں نوں، گستاخاں نوں، بے ادباں نوں، بے حضوراں نوں، گمراہ فرقے فرقیاں ٹولیاں، دو نمبر غیر شرف لاطونی بابیاں نوں نہیں بلایا، بلکہ اللہ سونے بلایا تے اپنے حبیب دے عاشقاں نوں بلایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، او ایمان والے کیڑے نے؟ قرآن کریم سن رب نے دسیا سورہ بقرہ دی 165ویں آیت پاک کہ والذین آمنوا شد حب للہ، مسلمان اوڑے رب سنے نا جنونی شکل دے ٹوٹ کے بڑی والہانگی وار رفتگی نا، اشد مبالغہ دا سیگا، یعنی اللہ سونے نا مسلمانوں دی شدت دا عالم ہے کہ دنیا دا کوئی پیمانہ نوں ناپ ہی نہیں سکدا۔ درود پاک دیاں بے شمار فضیلتاں برکتاں احادیث دے اندر لکھیاں نے، جنہاں دا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے رہے
کہ جڑا میرے تے ایک باری درود پاک پڑھدا ہے اللہ سونا اتنے اپنی 10 رحمتاں نازل فرماؤندے نے، وہ 10 درجے بلند کردے نے۔ اور وہ نام اعمال تو 10 گناہ مٹاؤندے نے اور 10 نیکیاں لکھدے نے۔ اور یہ درود پاک پڑھن والیاں دی جان مال اولاد دے اندر برکتاں پیدا ہو جاندیاں۔ اگر بھکھا غریب پڑھدا ہے تے اللہ انہوں رزق وافر عطا فرماؤندے نے۔ اور حدیثاں دے اندر ہے کہ جدوں درود و سلام پڑھنے والا حشر نو آئے گا تے جنت دے ہیرے جوہرات دے جڑا ہے نوری تاج انہوں پہنایا جائے گا تاکہ دوجے جنتیاں تو ممتاز ہو جائے، لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ شخص ہے جنہیں دنیا دے درود و سلام زیادہ تو زیادہ پڑھیا۔ تے درود پاک پڑھنے والے نو مرن تو پہلے دنیا جنت دکھاتی جائے گی، وہی جنت وسیع کر دیتی جائے گی۔ درود پاک درود و سلام پڑھنے والے نو اللہ رسول دے عاشقاں وچ لکھیا جائے گا، اولیاء اللہ دی جماعت داخل کیتا جائے گا، عشق نگر چلو داخلہ ملے گا، جہدے جان دا کوئی دروازہ، واپسی دا کوئی دروازہ نہیں۔ تے درود پاک دا نور جڑا ہے حوض کوثر پل صراط تو ساری نہ گزار دے گا، حوض کوثر سے پہنچا کے جہاں پہ کوثر پلوائے گا۔ درود و سلام انسان دا حشر نو حساب آسان کروائے گا، دوزخ تو بچائے گا، جنت سے پہنچائے گا، وہ متھے تے لکھ دیتا جائے گا کہ نفاق تو بری ہے، اور انہوں دوزخ تو آزادی دا پروانہ لکھ کے دیتا جائے گا۔ تے درود پاک پڑھنے والا درود جڑے دے گناہاں نو جلا دے گا، جدا عقل اگ سکی لکڑ نو جلا دیندی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے دے کر چو آفات و بلیات پج جان گیا۔ درود پاک پڑھنے والا جتھے بھی ہے او دے جسم دے اندروں پھٹن والے ذکر و درود دے نور اور او دی توجہات نہ او علاقے دیاں فضاواں اور اتھ دیاں چیزاں جڑیاں نے وہ سکین ہوندیاں رہن گیاں، صاف ہوندیاں رہن گیاں، منفی ظلماتی غیر مرئی لطیف نیگیٹو انرجیاں تو۔ درود پاک دا وظیفہ اللہ سونے کو سب وظائف تو زیادہ پسند ہے، اور درود پاک تمام نفلی عبادتوں تو افضل ترین عبادت ہے۔ درود پاک نو ہر خیر دیتا جائے گا، ہر شر کو دور کیتا جائے گا۔ درود پاک پڑھنے والے نے فرشتے حفاظت سے فرماندے نے۔ درود پاک دیاں محفلاں سجاؤن والے نے محفلاں نو درود پاک فرشتے آ کے گھیر لیندے نے، اپنے چاندی دے نوری کاغذاں تے سونے دے نوری قلماں نال درود پاک لکھدے نے، جڑے اللہ رسول دی بارگاہ لے کے جاندے نے۔ تے درود پاک واحد و کاروبار ہے جس نفع ہی نفع، گھاٹے دا تصور ہی ہے نہیں۔ درود پاک سچا مسلمان، سچا سنی ہون دی علامت ہے۔ کثرت درود و سلام پڑھن والیاں دے جسم نو قبر دے اور دے کفن نو دے جسم نو قبر دی مٹی نہیں کھائے گی۔ بقول شاعر کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ حشر نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب ہوئے گی، جس دن نفسی دا عالم ہوئے گا، اپنے پرائے سب ایک دوے چھڑ دیں گے، اپو اپنی پے ہوئے گی۔ انبیاء علیہ السلام بھی اپنی امتوں نے جواب دیں گے کہ اج لوائے حمد صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ہے، سب آپ دی بارگاہ چ حاضر ہون گے اور آپ دی شفاعت دے طالب ہون گے۔ تے درود پاک جنت دا رستہ ہے۔ درود پاک دل نو پاک کرن دا ذریعہ، روح دے اندر قوت پرواز پیدا کردا، باندھ چ روح نو سیراں کروندا ہے، نیک جنات ارواح ملائکہ نال ملاقاتاں کروندا، لوح محفوظ دا مطالعہ کروندا۔
عالم برزخ، عالم مثال، عالم ملکوت، جبروت اور لاہوت دیا سیراں کراؤں، حقیقت صلوات تک سیر روئی کراؤں، اس تو اگے سیر نظری کراؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے درود پاک باطن دے اندر اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور انبیاء علیہ السلام دی باطنی محفلاں ہی پہنچاوندا ہے۔ درود پاک کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے جاندا ہے۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال حضوری خدا جدا کے دیدار مولا دی نعمت دلوندا ہے، جدے بارے قرآن کریم دے اندر سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت سورہ رب نے فرمایا کہ جڑے اللہ سبحانہ دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سبحانہ دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ تے اللہ سبحانہ ہر چیز تے قادر ہے، جنہوں جدوں چاہے دنیا آخرت اپنے دیدار دی جویں چاہے نعمت عطا فرمائے۔ خود اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث پاک ہے کہ اللہ دی یہ بات ایویں کرو گے کہ تسی اللہ نوں دیکھ رہے ہو، تے جے تانوں نعمت حاصل نہیں پھر یہ سمجھو کہ اللہ تانوں دیکھ رہا، یعنی اللہ سبحانہ دے سامنے اللہ دے حضور جب بات کرو تاکہ تانوں وہ نعمت حاصل ہو جائے کہ تو دیدار مولا کر کے اللہ دی بات کرو۔ جویں حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجل کریم فرمان دے کہ میں اس وقت تک اللہ دی عبادت ہی نہیں کرتا جب تک اللہ سن دیکھ نہ لواں۔ سورہ نازعات دی 44ویں آیت پر رب نے فرمایا الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ بقول اقبال قلندر لاہوری، علامہ اقبال فرماندے ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ یہ حیرانگی دی گل نہیں ہے، اقبال فرماندے انہاں لوکاں نوں اقبال نے گل کہی ہے جڑے گل کہندے جی اللہ سبحانہ صرف عرشاں تے بیٹھا ہے۔ اقبال تاں ہی فرماندے بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے آواز خدا وہ کیا جو بندوں سے اعتراض کرے، خدا دا خود قرآن کریم دسدا ہے میں تو اشارہ تو نیڑے ہاں تواڈے نفساں وچ آ تسی کیوں غور نہیں کردے، ربا ماں کو میں تواڈے نال فسما وجہ اللہ تو جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ دا رخ ہے۔ قرآن کریم سورہ رب نے سورہ نحل دی 9ویں آیت فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور سیدھا رستہ وہ ہے جڑا اللہ تک جا پہنچدا ہے، جہدے بارے اللہ رسول نے سانوں تلقین کی کہ ہر نماز دی ہر رکعت دعا کریا کرو اهدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سونیا ماضی حال و مستقبل دے سارے انسانوں کو سیدھے رستے تے چلا، یعنی منزل تک پہنچا، ہر رستہ منزل تک پہنچدا ہے اور وہ منزل ہے الی ربک منتہا ہے کہ اپنے دیدار کی نعمت پاؤ۔ تو سب عرض کر رہا ہے کہ درود پاک درود و سلام پڑھنے والے دے سارے معاملات دی ذمہ داری اللہ سونا خود چک لیندا، خود یہ ساریاں ضرورتاں پوریاں کردا اللہ سونا۔ درود پاک غلام آزاد کرن تو بھی افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے والے ایمان دی گواہی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود دین گے اور وہ تے شفاعت واجب ہو جائے گی، خود متھے لکھتا جائے گا انفاق تو بری ہے، انہوں دوزخ تو برات دا پروانہ ہی مل جائے گا۔ درود پاک پڑھ کے جنہیں بخشیا جاوے اللہ سبحانہ دی بخشش فرماوندا۔ درود پاک پڑھنے والے نوں حشر دے دن عرش دے سائے تھلے جگہ دتی جائے گی، وہدی نیکیاں دا پلڑا میزان تے پاری ہوئے گا، دشمناں تے نوں فتح نصیب ہوئے گی، کوئی دشمن درود سلام پڑھنے والے تے غالب نہیں آ سکدا، وہ دل دا زنگ دور کرتا جائے گا، لوکاں دے شر تو بچایا جائے گا، اور جیڑا بھی درود سلام خوب پڑھدا ہے درجہ بدرجہ انہوں دید مولا دی نعمت ملے، دید مصطفیٰ اور دید مولا دی نعمت ملے گی۔ جویں زیادہ عام درود پڑھنے والے نوں خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئے گی، تے خاصا نوں مراقبے دے اندر آپ دی زیارت ہوئے گی، اور خاص اور خاصا نوں کھلیاں اکھاں نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئے گی۔ تے درود پاک پڑھنے والے نوں حشر دے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئے گی، آپ نہ مسافہ کرن دی ساتھ ملے گی، آپ دی دست بوسی قدم بوسی دی نعمت ملے گی، آپ دے موڈے دا موڈا وہ دا چھوئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دی دنیا ہر جگہ مدد فرماؤں گے، کیونکہ آپ زندہ نے مختار کل نے اور دور حقیقت محمدیہ ذریعہ کائنات دی
ظاہر باطن دی اور دے اکسی ظہورات دی ہر لہر سے حاضر و ناظر نے آپ قاسم نے اللہ سونے نے آپ نے سب خزانے دیتے، مختار کل بناتا، اے حبیب جنہیں جو چاہو عطا فرماؤ۔ اس لیے کہ کوئی بھی عاشق اپنے معشوق کو کدے کوئی شے نہیں چھپاوندا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم